الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، ایمان جو ایک شخص کے دل میں ہوتا ہے اس کی بڑی کرشماتی حیثیت ہے۔ ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، انتہائی سبق آموز، عبرتناک، ایمانی قوت اور عزم و ہمت کا عظیم واقعہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ کسی آہنی قوت کے مالک مرد مجاہد کا، کسی رجال کا اور کسی مرد کا نہیں، بلکہ ایک ایسی صحابیہ خاتون کا ہے جن کو ہم صنف نازک کہتے ہیں، ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط۔ ان کا واقعہ ہجرت ہے، جن کے ایمانی عزم نے صلح حدیبیہ کی ایک ظالمانہ شک کے تار پود بکھیر کر رکھ دیے۔ وہ شک یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کفار کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ آئے گا تو اسے مشرکین واپس نہیں کریں گے۔ ام کلثوم کون تھی؟ ذرا تھوڑا سا ان کا تعارف بھی ہو جائے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، یہ عقبہ بن ابی معیط جو مکے کا بدترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دشمن کافر تھا، یہ اس کی بیٹی تھی۔ تو ام کلثوم دراصل ہجرت سے قبل ہی مسلمان ہو چکی تھی، لیکن اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے ہجرت کا عزم تو کر لیا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ میرا کیسے گرانے سے تعلق ہے۔ وہ سوچ بچار کر رہی تھی، آخر انہوں نے ایک منصوبہ بندی کر لی۔ ان کو اس بات کا علم ہوا کہ بنو خزاع ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا ایک مرد مسلمان ہجرت کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں ان سے رابطہ کروں گی اور ان کے ساتھ مل کر میں بھی ہجرت کروں گی۔ انہوں نے ان کو پیغام بھیجا، تو جب ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ میں ہجرت تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے۔ مکے سے مدینے کا سفر تھا، تو یہ بڑی مالدار خاتون تھیں، ظاہر ہے ان کے لیے سواری کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے اپنی سواری کے علاوہ بنو خزاع کے اس مرد مومن کے لیے بھی سواری کا انتظام کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر سواری کا انتظام ہو گیا ہے تو میں آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے بھی تیار ہوں، اور میرا بھی مدینہ پہنچنے کا بندوبست ہو گیا۔ اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب دو آدمیوں کا یہ قافلہ حق مکے سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش ہیں اور مدینہ پہنچ گئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنے ہجرت کا واقعہ بیان کیا اور اپنی خوش قسمتی کا اظہار کیا، ان سے مبارکباد بھی وصول کی۔ لیکن چند ہی دنوں کے اندر ان کی خوشی پھر ایک دفعہ غم میں تبدیل ہو گئی۔ ان کے بھائی جو بڑے ظالم تھے ان کو لینے کے لیے آئے۔ عمار اور ولید، یہ دونوں بھی عقبہ بن ابی معیط کے بیٹے تھے اور ان کے سگے بھائی تھے۔ اب جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کے ساتھ کر چکے تھے، اس معاہدے کی رسول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے پابند تھے کہ آپ ام کلثوم کو بھائیوں کے حوالے کر دیں۔ تو یہ اس بات کا علم ام کلثوم کو بھی تھا، تو رو رو کر ان کا برا حال ہونے لگا، اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی، مناجات کرتی، اللہ سے گریہ وزاری کرتی۔ اللہ نے ان کی گریہ وزاری کو قبول فرما لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے وحی نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو خوب جانچ پڑتال کر لو کہ انہوں نے اللہ ہی کی خاطر اگر ہجرت کی ہے تو پھر ایسی خواتین کے بارے میں تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب ان کو واپس کفار کی طرف نہیں لوٹانا ہے۔ تو اللہ کا یہ حکم نازل ہونے کی وجہ سے، اس خاتون کی مخلصانہ ہجرت کی وجہ سے
اللہ کے ساتھ ان کے خلوص کی وجہ سے اس ظالمانہ معاہدے کی اس شک کا خاتمہ ہو گیا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ ایسی کمزور خاتون جو صرف اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، اسے واپس کفار کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ ناظرین کرام، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنے ہی سبق موجود ہیں کہ اگر ایک عورت جو بڑی بظاہر کمزور سی ہوتی ہے، اگر اس کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے تو وہ عزم و ہمت کا کوہ گراں بن سکتی ہے، اور کوئی ناکامی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ خیر القرون کے مسلمانوں کا ایک دوسرے پر کتنا عظیم اعتماد تھا کہ ایک اجنبی عورت، غیر محرم مرد و عورت اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکے سے مدینے تک کا جو ہے وہ سفر کرتے ہیں، اور کسی ہوائی جہاز پر بیٹھ کر نہیں، بلکہ اس سواری پر کوئی گدھا گدھی ہوگی یا کوئی اونٹ اور اونٹنی ہوگی، جس میں ان کو راتیں بھی آتی ہیں، دن بھی آتی ہیں، کئی دنوں کے بعد وہ مدینہ پہنچے ہوں گے، اور اس عورت کو اس مسلمان مرد سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا محافظ ہے۔ ناظرین کرام، لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم مسلمان مرد مسلمان عورتوں کی عزت کے محافظ ہیں؟ نہیں، ہم میں سے بعض تو بالکل درندے بن چکے ہیں۔ وہ تو معصوم بچوں کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں جو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں گئی ہماری مسلمانی؟ اور یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، اگر مسلمان اپنے دین اور ایمان پر قائم رہے تو اللہ کی فتح و نصرت اسے ضرور ملتی ہے۔ اور مسلمان بہنوں کے لیے یہ واقعہ تعلیم و تربیت، عزت و عصمت کی حفاظت اور دین پر استقامت کی ایک روشن مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایمان ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ